اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سامعین محترم، خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق 573 ہجری کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ جب آپ پیدا ہوئے، علامہ ابن حجر مکی رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حاتب نے آسمان سے آواز دی کہ اے اللہ کی بندی، یہی وہ بچہ ہے جس کا نام عبداللہ ہے، کنیت ابو بکر ہے، والد کا نام ابو قحافہ عثمان ہے، کنیت ابو بکر ہے، لقب عتیق و صدیق ہے، مشہور محمد کا رفیق ہے۔ یہی وہ بچہ ہے جو پناہ رسول بھی ہے، رفیق قبر بھی ہے، رفیق حشر بھی ہے، یار غار بھی ہے اور نبوت کا وفادار بھی ہے۔ سامعین محترم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو بکر ہے۔ مورخین نے ابو بکر کی وجہ یہ لکھی ہے کہ عربی میں با کاف را، جس جگہ یہ 3 حروف اکٹھے آ جائیں اس کا مطلب ہوتا ہے نیکیوں میں سبقت لے جانے والا، ہر نیک کام میں پہل کرنے والا۔ اور آپ کی یہ کنیت بالکل صحیح ثابت ہوتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ طیبہ کی دعوت دی تو سب سے پہلے کلمہ طیبہ پر لبیک کہنے والے حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ جب حضور علیہ السلام کو لوگ مار رہے تھے تو سب سے پہلے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ کہہ کر ساتھ دینے والے حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھانے والے بھی حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ اور آپ علیہ السلام کے روزے میں آپ علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے دفن ہونے والے بھی ابو بکر صدیق تھے۔ اور آپ کا لقب صدیق ہے۔ یہ لقب آپ کو معراج کے موقع پر ملا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی بات مشرکین مکہ کے سامنے رکھی تو وہ کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان ہو کر معراج کی سیر بھی کر لی، وہ بھی اتنے مختصر سے وقت میں کہ جس بستر سے گئے وہ ابھی تک گرم، جس پانی سے وضو کیا وہ ابھی تک حرکت میں، اور جس دروازے سے گئے اس کی کنڈی ابھی تک حرکت میں۔ اتنے مختصر سے وقت میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی بھی کر لی اور جنت کے خوبصورت مناظر بھی دیکھ لیے، دوزخ کے دردناک عذاب بھی دیکھ لیے، مسجد اقصیٰ کی سیر بھی کر لی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر یہ میرا پیارا محبوب کہے کہ میں نے 1 سیکنڈ کے چھوٹے سے لمحے میں یہ ساری باتیں کی ہیں تو میں اس کی بھی تصدیق کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور آپ کا لقب صدیق یہ صرف انبیاء کا لقب ہے، لیکن صحابہ کرام میں آپ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کو صدیق کا لقب ملا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لقب کا ذکر آتا ہے تو قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام کے لقب کا ذکر آتا ہے تو قرآن مجید کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لقب کا ذکر آتا ہے تو قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لقب کا ذکر آتا ہے تو قرآن کہتا ہے یوسف ایھا الصدیق۔ اور جب حضرت ابو بکر کے لقب کا ذکر آتا ہے قرآن کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ لقب انبیاء کا لقب ہے اور صحابہ کرام میں آپ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کو صدیق کا لقب ملا۔ اور ایک واقعہ بیان کروں گا۔ ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے مال اکٹھا کرنے کے لیے جب حکم دیا تو حضرت عمر مال لے کے آئے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا اے عمر کتنا لائے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا آدھا لے کے آیا ہوں، آدھا گھر چھوڑ کے آیا ہوں۔ لیکن جب حضرت ابو بکر آئے تو حضور علیہ السلام نے سوال ہی تبدیل کر دیا، پوچھا کہ اے ابو بکر کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اور اس کے رسول کو گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں، باقی جو کچھ سارا کا سارا لے آیا ہوں۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں وہ پہلا مددگار پہلا صحابی، وہ پہلا مددگار پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پہ دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے۔ فرشتے اسی کی دعاؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں اداؤں پہ عاشق، وہ نبیوں سے کم تر اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔